حضرات مرزا جیلمی کے آج 2 کلپ سننے کا اتفاق ہوا ہے کہ جس کے اندر وہ علماء کرام پر تنقید کر رہا تھا اور اپنا جو اس کا سابقہ طریقہ کار ہے کہ وہ ہمیشہ کمینی حرکت کرتا ہے اس عادت کے مطابق مولویوں کو چیلنج کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ لواطت ہو کیونکہ تم مدرسوں میں بچوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہو، اور پھر کہہ رہا تھا کہ تم نے مدرسے بنائے ہی اس لیے ہیں کہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کر سکو، اور بطور چیلنج یہ بکواس کر رہا تھا کہ کس مدرسے کے اندر یہ کام نہیں ہوتا، مجھے کوئی ایک مدرسہ دکھا دیں جو صاف ہو۔ تمام مدارس میں بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے۔ اور پھر آگے کہہ رہا تھا کہ جس فارغ التحصیل بچے نے اللہ کو جان دینی ہے، چاہے وہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا مولوی ہو، اس کو کہو کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر میری بات کا انکار کر دے جو میں بات کر رہا ہوں۔ اب اس کی بات کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ مدارس جو ہیں یہ زنا کے اڈے ہیں، اور پھر آگے کہہ رہا تھا کہ تقریباً سارے مدرسوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو اب اس موقع پر میں مرزا جیلمی کو اور اس کے جو فالورز ہیں، اس کے جو چیلے ہیں، ان کو یہاں پر دعوت فکر دیتا ہوں کہ تم نے یہاں پر بہت بڑی غلطی کی ہے، شاید تمہیں اس کا ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا، اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ تم ہر موقع پر ہر مقام پر یہ اعلان کرتے ہو اور لوگوں کو یہ باور کرواتے ہو کہ ہم تو کتابی بندے ہیں، کتاب سے بات کرتے ہیں، کتاب سے بات سنتے ہیں۔ تو یہاں پر میں مرزا جیلمی صاحب کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ کیا تم نے لاریب کتاب کو نہیں پڑھا تھا؟ قرآن مجید کو پڑھ لیتے، سورۃ النور کی ابتدائی 10 آیات کو ہی تلاوت کر لیتے تو شاید اتنی بڑی غلطی آپ نہ کرتے۔ اب آپ نے لاکھوں کی تعداد میں علماء اور طلباء پر یہ زنا کا جو ایک بہتان اور تہمت لگائی ہے، اس سلسلہ میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیونکہ تم کہتے ہو ہم کتابی ہیں تو ہم کتاب سے ہی بات کرنے لگے ہیں۔ میرا اللہ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اگر کوئی شخص پاک دامن کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے گا۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور 80 کوڑے لگنے کے بعد اس شخص کی ہمیشہ کے لیے کوئی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر جس نے پاک دامن شخص کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہوگی وہ کون ہے؟ فرمایا وہ فاسق ہے۔ تو محترم، میں آپ کو یہاں پر آپ کا ہمدرد بن کے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے غلطی تو کر لی ہے، اب آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، چونکہ ہزاروں مدارس ہیں اور ہزاروں مدارس کے اندر کثیر تعداد میں علماء کرام وہ پڑھا رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں طلباء کرام پڑھ رہے ہیں۔ اب جب ایک پاک دامن پر زنا کی تہمت لگاؤ تو اس کے لیے 4 گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، تو آپ نے تو لاکھوں پر یہ تہمت لگائی ہے، آپ ذرا حساب لگائیں کہ آپ کو کتنے گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ تو لہٰذا پہلا آپ کے لیے آپشن یہ ہے کہ آپ گواہ پیش کریں اور اپنی جان چھڑائیں، اور اگر یہ ناممکن سا ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر حد قذف نافذ کروا لیں۔ جو شریعت نے ایک حد لگائی ہے اس حد کو اپنے اوپر لاگو کروائیں کہ جب ایک شخص پر جو پاک دامن ہے اس پر تہمت لگاؤ زنا کی، تو پھر ایسے شخص کو جب 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے تو اب آپ نے لاکھوں پر جو پاک دامن تھے ان پر زنا کی تہمت لگائی ہے۔ اب آپ ذرا لاکھوں کے ساتھ، یعنی جتنے بھی مدارس دینیہ ہیں اس کے اندر جتنے بھی علماء پڑھا رہے ہیں اور جتنے طلباء پڑھ رہے ہیں،
ساروں کی تعداد کاؤنٹ کرو اور اس تعداد کو 80 سے ضرب دے لو تو ذرا حساب لگاؤ کہ کتنے کوڑوں کے آپ مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو لہٰذا محترم آپ کو یہ میں کہوں گا کہ دونوں آپشنز میں سے کسی ایک کو آپ پکڑ لیں، یا تو اپنے اوپر حد نافذ کروائیں اور حد قذف کے لیے پیش کر دیں، اگر ایسا نہیں تو پھر گواہ لائیں، اور اگر نہیں ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں بھی ایک حق ہے اور وہ ہم اپنی طرف سے نہیں لائے بلکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو پاک دامنوں کے اوپر تہمت لگاتا ہے اس پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ تو حضرت اس قاعدے اور کلیے کے تحت پھر دیکھا جائے تو آپ بہت بڑے ملعون ہیں، ہمیں یہ حق ہے کہ ہم آپ کو ملعون کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر ایک اور خاص آفر آپ کو جیلمی صاحب اور آپ کے فالورز جو ہیں ان کو کرتا چلوں کہ اگر آپ نے یہ اتنی بڑی جو بات کی ہے علماء کرام اور مدارس کے خلاف، میں یہ کہتا ہوں کہ ممکن ہے آپ کا یہ بات جو کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کا مشاہدہ ہوگا، کوئی تجربہ ہوگا، کیونکہ جو بات جو کام کیا جاتا ہے تو وہ مشاہدہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے۔ تو اگر بالفرض آپ کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، آپ پر یہ حالات بیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انہونی ہو گئی ہے، تو ہم آپ کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ قدم بڑھائیں، آپ اپنے متعلقہ جو وہاں پولیس اسٹیشن ہے وہاں جا کر رپٹ درج کروائیں، ایسے اداروں کے سٹاف میں سے ان افراد کے خلاف کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، آپ اپنا نام، اپنی ولدیت اور آپ کے ساتھ جو کردار کے اعتبار سے ظلم ہوا ہے اور جس نے کیا ہے، جس ادارے کی طرف سے، جس ٹیچر کی طرف سے ہوا ہے، وہ ساری ڈیٹیل جو FIR آپ درج کروائیں گے اس کی ایک کاپی جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں، ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے کہ ایسا ظلم کیوں ہوا ہے اور اس بندے کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آپ کے ساتھ بھرپور ہمارا تعاون ہوگا۔ آپ ہمت کریں، اگر کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے تو آپ ضرور اس کو منظر عام پہ لے کے آئیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا آپ سے گلہ اور یہ جو شکوہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچپنے میں جس بندے پر اتنا ظلم اور زیادتی ہو تو یقینی طور پر وہ توازن عقلی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہمارا پھر تمہارے اوپر گلہ بھی نہیں رہے گا۔ تو ہمت کرو، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اگر تم مدارس میں گئے ہو، تم نے دین پڑھا ہے تو یقینی بات ہے پھر تم نے مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے، تو آج اتنا بڑا تم نے وہ بلنڈر بھی کیا ہے، تو لہٰذا سامنے لے کے آؤ ایسے لوگوں کو۔ اگر نہیں تو پھر تم کون ہو؟ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو پاک دامنوں پر تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا و آخرت میں لعنتی ہے۔ تو لہٰذا تم بہت بڑے لعنتی ہو، اللہ تمہارے اس فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔